الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين या रब्बल आलमीन. वेलकम बैक अगेन टू अनदर प्रोग्राम ऑफ वेंसडे नाइट एक्सक्लूसिव, जिसमें हम हर वेंसडे को एक डिफरेंट टॉपिक कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमारा ईमान भी ताज़ा करे एंड गिव अस एन एनर्जी एंड अ बूस्ट टू कैरी ऑन विद दैट ईमान फॉर द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. बिफोर आई बिगिन द टॉपिक आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी विद यू. एक अफ्रीकन कंट्री में एक कम्युनिटी, वेरी पुअर बट वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कम्युनिटी, उन्होंने एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एक इमाम हायर किए, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ ग्रेजुएट इमाम फॉर सच अ प्लेस. वो लेके आए, दे वर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव एन इमाम, वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं, हमें कुरान पढ़ाएंगे, तरावी पढ़ाएंगे, रमज़ान में इस दफ़ा तरावी होगी, एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. सो द कम्युनिटी डिसाइडेड कि इमाम आए हैं तो उनको हमें, यानी वी हैव टू ऑनर हिम. और हर दिन रमज़ान के देवर मोर देन 30 हाउसेज, बट कुछ घरों ने डिसाइड कर लिया कि इस दिन हम बुलाएंगे, इस दिन हम बुलाएंगे. सो देवर 30 हाउसेज. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इन इमाम को अपने पास अफ्तारी के लिए बुलाएंगे. सो एक दिन इमाम किसी घर जाते, दूसरे दिन किसी घर जाते टू हैव अफ्तारी, बिकॉज ही वॉज कॉल्ड फ्राम जामिया इस्लामिया एंड ऑल द वे टू दैट कंट्री. तो उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको, विच इज़ वेरी गुड माशाल्लाह. एंड सुब्हानअल्लाह, एक फैमिली के पास जब इमाम गए, वो फैमिली उनको बिठा के अफ्तारी में और डिनर में बिजी हो गई, और जब वापस गए तो दे गिव हिम द फूड एंड दे हैड ए वेरी गुड चिट चैट एंड देन ही लेफ्ट फॉर द मस्जिद और तरावी के लिए. बट लेटर दे फाउंड आउट कि उन्होंने अपना कुछ पैसे, कुछ करेंसी उस ड्राइंग रूम में रखी हुई थी एक पर्टिकुलर जगह पे, जो इमाम के जाने के बाद वहाँ पे नहीं पड़ी थी. एंड दे वर सरप्राइज्ड. हस्बैंड एंड वाइफ ने बड़ा बैठ के सोचा एंड दे थॉट वेल कि कोई हमारे घर में कोई और शख्स आया है, कोई एंटर हुआ है इमाम के अलावा. तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं हुआ. तो सिर्फ इमाम ही घर में आए थे एंड दे ही वाज सिटिंग एग्जैक्टली वेरी क्लोज टू दैट प्लेस जहाँ पे वो पैसे उन्होंने रखे हुए थे. एंड दे फॉरगॉट इट कि यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है, तो बस उन्होंने छुपाए हुए थे वहाँ पे. सो उनका दिल ना बड़ा ख़राब होने शुरू हो गया इमाम के लिए. जब अपने आपस में डिस्कशन की तो दे couldn't find any other option except the imam कि इन्होंने ही पैसे उठाए होंगे. उन्होंने मशवरा किया कि बात करें ना करें, उनसे पूछें ना पूछें, हया शर्म की वजह से. तो इमाम से काफ़ी गैप आना शुरू हो गया उन ब्रदर का, जो वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे. सो यूज्ड टू अवॉइड द इमाम, ही यूज्ड टू अवॉइड टॉकिंग टू हिम. वो मस्जिद में नमाज पढ़ के फिर निकल आते थे, और काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हो गया उनका उन इमाम के साथ. और तो पहले काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, अनटिल अ ईयर पास्ड अवे. सुभान अल्लाह. अगले साल जब रमज़ान आया तो सिमिलर फैमिलीज ने डिसाइड किया कि हम इस दफ़ा इमाम साहब को दोबारा भी करेंगे. बट दिस ब्रदर वाज हेजिटेंट कि नहीं, मैं ऐसे बंदे को अपने घर में नहीं ला सकता जिन्होंने मेरे पैसे चोरी किए हैं और सारा. बट द वाइफ वाज काफ़ी रिलीजियस. तो उन्होंने कहा कि खैर है, क़दर अल्लाह माशा फ़अल, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्या पता उनको पैसे की ज़रूरत हो, क्या पता उनको किसी चीज़ के लिए चाहिए हो, मजबूरी की हालत में हो, उन्हें ले लियो, इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसका रिवॉर्ड देगा, आप उनको माफ़ कर दें. सो दे फॉरगिव द इमाम, और उन्होंने घर बुला लिया. जब घर बुलाया तो इमाम ने नोटिस किया उनका थोड़ा सा एक स्ट्रेंजर बिहेवियर. दे वर अ बिट हेजिटेंट, एक गैप सा था. तो उन्होंने कहा क्या मसला है, क्या मच रहा है, वो हमारा ताल्लुक नहीं रहा. तो हस्बैंड ने कहा कि इमाम साहब देखिए, मैं आपसे क्लियरली बात करता हूँ, मेरे दिल से बात जा नहीं रही. आपने पिछले साल में नोटिस किया होगा कि मैं कितना आपसे डिस्टेंट रहा, और मैंने आपसे तक गपशप नहीं लगाई. क्योंकि इमाम साहब द पॉइंट हियर इज़, और जो बात है वो ये कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे और हमारे पैसे यहाँ थे, और आपके अलावा कोई हमारे घर में नहीं आया था, और उसके बाद पैसे गायब हो गए. डिड यू टच द अमाउंट? द इमाम सेड यस. और इमाम के आंसू निकलना शुरू हो गए और आंखें भर आई. और उन्होंने कहा कि आपने, एंड दे वर शॉक्ड कि यार इमाम ने कन्फेस भी कर लिया कि इनने पैसे टच किए थे. तो इमाम ने कहा कि यार मैं ऐसे नहीं रो रहा कि मैंने उन पैसों को हाथ लगाया था या आपने मुझे एक्यूज़ किया है. मैं जब लास्ट टाइम आपके पास था, यू गाइज वर बिजी इन कुकिंग द फूड. तो जिस तरह अभी खिड़की खुली हुई है ना, उस दिन भी खिड़की खुली हुई थी और हवा चली. जब हवा चली तो फना जो बेड साइड थी, उसकी जो शीट थी वो ऊपर उठी, और जो पैसे पड़े हुए थे वो हवा की वजह से बिखरना शुरू हो गए. सो मैंने उन पैसों को लिया, उन्हें कलेक्ट किया, और सामने जो आपकी लाइब्रेरी सी है छोटी सी, उसमें कुरान पड़ा हुआ था, मैंने उनको लेके उस कुरान में रख दिया उस पैसों को. मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे एक्यूज़ किया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने पूरा साल कुरान खोल के नहीं पढ़ा. पूरा साल गुजर गया, यू गाइज वर वरीड अबाउट योर वेल्थ एंड मनी, बट यू नेवर टच द कुरान, और आपको उस बारे में कुछ दुख नहीं है. आपने पूरा साल इस कुरान को खोल के नहीं पढ़ा. एंड दिस इज़ वाई आई एम क्राइंग राइट नाउ कि मेरी कम्युनिटी और मुसलमानों की यही हालत हो गई है कि पूरा रमज़ान गुजर गया और आपने कुरान नहीं पढ़ा. पूरा साल गुजर गया, आपने कुरान नहीं पढ़ा. एंड सुब्हान अल्लाह, this shows the state of our ummah right now.
آج کل کا جو میں سمجھتا ہوں نا 21st سینچری کا جو نعوذ باللہ من ذالک جو ایک خدا بن چکا ہے وہ اٹس ناٹ اٹریکشن ٹو اپوزٹ جینڈر, اٹس ناٹ فیم, اٹس ناٹ لائکس, اٹس ناٹ قتل, اٹس دا منی اٹ سیلف, اٹس دنیا اٹ سیلف. اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. آئی نو اٹس اے کلیشے آف اے ٹاپک, آئی نو اٹس لیکن سبحان اللہ دس ٹاپک از سو امپورٹنٹ, اینڈ when we'll finish this topic آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یس دس از سو مچ امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے, کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا نے کتنا اپنا جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. سو ڈونٹ گیٹ ٹائر آف دس ٹاپک. کیا آپ کو نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا, لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. ریلیٹیوز کا قتل کر دیا جاتا ہے, باپ کو مار دیا جاتا ہے, چاچو کو مار, بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے, چاچے کے بیٹے کو پیسے کی وجہ سے. اسکالرز ور کلڈ ڈیو ٹو دا لو آف ویلتھ. اور جتنے بھی آج کل مسائل ہیں سبحان اللہ کتنا ہے. اینڈ وین یو اوپن دا پیج آف قرآن یو فائنڈ دا مینشن آف دنیا ایٹ ایچ اینڈ ایوری پیج آلموسٹ. اور قرآن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے, اس کی گرینری, اس کے سب کچھ, اس کو اللہ تعالیٰ دھوکا کہہ رہے ہیں, یہ ایک دھوکا ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا یعقلون. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اٹس جسٹ پلاسٹک, اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے, تمہیں تمہارے مال, ویلتھ, روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول, اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی, ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے, جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی, وملک لا یبلا, اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کبھی آدم السلام کرتے نہیں. تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کمز ٹو اس ان دا فارم آف لو اینڈ اٹریکشن فار دنیا. تمہیں ایسے کام نہ بتاؤ جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا. اور سبحان اللہ ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے, لائک رین, اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے, بٹ سون اٹس گون. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیج فتراه مصفرہ ثم یکون حطاما. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرنٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہ دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل کیسے دی؟ ایز اف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر, ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈس, تمام فراری ورلڈس, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز اینڈ دا ٹریئرز اینڈ دا ایلون مسکس اینڈ دا جیف بیزوس اینڈ دا بل گیٹس, آل آف دس از دس دنیا, بس ختم. اور پرانا جنہیں قارون اینڈ حامان اینڈ فرعون اینڈ کیسر کسرا, سب یہ کچھ ہے. اور جو آنے والا ہے اینڈ the آخرہ از the ocean. سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایگزامپل بھی کھانے کی طرح دی ہے. صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابی بن کعب نریٹ کرتے ہیں کہ ان مطعم ابن آدم قد ضرب مثل الدنیا,
وَإِن قَزَحَهُ وَمَلَحَهُ فَانظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ. یہ دنیا کی ایگزامپل کھانے کی طرح ہے کہ جب وہ کھا لیتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے یعنی اپنی دال دیتا ہے تو پھر دیکھو کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اینڈ سبحان اللہ یو سی دس فوڈ از اے ملٹی بلین روپی اور ڈالر انڈسٹری. کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بوفیز پہ, کتنا زیادہ شیفس کوکس ہائر ہوتے ہیں ریسیپی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے. ریسٹورینٹس چل رہے ہیں, چلتے ہی پوری مارکیز, پورے ہوٹلس 5 اسٹار چلتے ہی کھانے پہ ہیں. سو بریک فاسٹ بھی ہے, لنچ بھی بفے ہے, ڈنر بھی چل رہا ہے, ساتھ ہائی ٹی بھی چل رہی ہے, سب کچھ. بٹ آپ دیکھیں واٹس دا آؤٹ کم آف اٹ, یعنی واٹ از دا ریزلٹ سبحان اللہ. اور جتنا لیوش فوڈ ہوتا ہے, جتنا ہارڈ فوڈ ہوتا ہے, دا ہارڈر اٹ از ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ اینڈ ٹو لیو اٹ. اینڈ دیٹس دنیا. جتنا ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیتھ ہوتی ہے. جتنی ہی لیوش لائف اسٹائل ہوتا ہے, جتنا ہی گناہوں سے بھرپور ایٹ سلیپ اینڈ رومانس اینڈ اور حرام طریقے سے, اتنا ہی ڈیتھ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے غصے کی طرف اور اس کی ٹارچر کی طرف. اور اس کی روح کس طرح نکلتی ہے, جیسے ایک وولن ایک کاٹن, جو ریڈ کاٹن ہوتی ہے, اس کو ایک لپیٹ دیا جائے ایک لکڑی پہ جس میں کیل لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس کو کھینچ کے پھاڑا جائے. ایک ریشم کے لباس کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جس کو نکالا جائے, tearing all the nerves and muscles of his body. تو جتنا گناہ زیادہ ہوتا, جتنا نیک انسان ہوگا, جتنا مشقت کی لائف یا عبادات کی لائف, اتنا ہی آسان موت ہوگی. آرام سے اس کا جو سول ایسا نکلے گی جیسے ایک جگ سے جو ہے نا پانی ڈالا جاتا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا وہ ویلتھ اینڈ فیم ہے. اور حدیث کیا آتی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے ایک فلاک آف شیپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو 2 چیزوں کی محبت نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم. اور یہ تو ڈفرینس ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. صحابہ کے لیے یہ دنیا ہاتھوں میں تھی اور یہ دین سر کا تاج تھا, اور ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج اور یہ دین ہاتھوں میں ہے. صحابہ کے جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا ہے, یعنی دین رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے, وہ دنیا کو پھینک کر اپنے دین کو سنبھال لیتے ہیں. اور ہمارے لیے جب ہماری دنیا یعنی ہمارا جو سر کا تاج ہے وہ گرنے لگتا ہے, ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں. بٹ یہ تو میں نے آپ کو احادیث و قرآن کی آیت بتائیں کہ اباؤٹ دا فتنہ آف دس دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا ابینڈن کیا اور کتنا کنڈیم کیا ہے. بٹ دیر از اے بیلنس, دیر از بیلنس اباؤٹ اٹ. اور ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دنیا کا پرسپیکٹو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو دنیا کس طرح دیکھنی چاہیے. یعنی آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنڈیمز دس دنیا. تو واٹ شوڈ آئی ڈو, شوڈ آئی گو اینڈ لیو ان دا کیو اور اے جنگل, یا میں اپنے گھر میں نہ سوں اپنے بستر پہ اور مسجد میں جا کے لیٹ جایا کروں, یا میں ہر چیز چھوڑ دوں اور بس لوگوں سے دور ہو جاؤں. سو لیٹس بیلنس آؤٹ دا ایکویشن اینڈ ہاؤ اے مسلم سیز دس ورلڈ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری, یار میرے دین کو سدھار دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. اور آگے کیا آتا ہے واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کو بھی سدھار دے بیکاز یہ میری معاش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کی میں نے دعا مانگی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, میرے آخرت کو ٹھیک کر دے جہاں واپس لوٹنا ہے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, اور میری زندگی کو خیر سے بھر دے, چاہے ہر طرح کی خیر ہو. واجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو راحت والا بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے ایک اور, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, ووسع لی فی داری, اور میرے گھر کو وسیع کر دے. سبحانہ, یہ دعا ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک لی فی رزقی, اور میرے ہر طرح کے رزق میں برکت ڈال دے. تو ابن رجب رحمہ اللہ بگ اسکالر, قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کا ایک نچوڑ سمری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کنڈیم کیا ہے نا, اٹس ناٹ دا seas and the trees and the lakes and the rivers and the vehicles you have and the money you have. No. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنی آیات کا ہے, سائنس کا ہے. وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, کہ تم یہ آیت, یہ رات جو ایک نشانی ہے, ہم دن کو اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اور دن کو وَآیَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْدَةُ أَحْيَيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, کہ زمین, یہ جو زمین ہے اس کو بھی ہم نے آیت بنایا. اور اللہ تعالیٰ سورج کی اور چاند کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. تو پھر ہاؤ ٹو اسٹرائک دا بیلنس میں سمجھو کیسے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ
دس دنیا از اے پلیس آف صدق، صدق کی جگہ ہے، ٹو دوز ہو آر ٹروتھفل ٹو اٹ، جو اس دنیا میں سچا ہے اس کے لیے بہترین جگہ ہے، اور اٹس اے پلیس آف ایبنڈنس ٹو دوز ہو ٹیک فرام اٹ، جو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ذاتی کی جگہ ہے، یعنی وہ کثرت سے لے سکتا ہے، اینڈ اے پلیس آف سیفٹی دوز ہو انڈرسٹینڈ اٹ، ایک راحت کی جگہ ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وحی کے نزول کی جگہ مقام وحی یہی ہے. اینڈ دا پروفٹس پریڈ ہیئر، نماز پروفٹس نے عبادت بھی یہیں کی، اور اولیاء نے ٹریڈ بھی یہیں کیا، اور مرسی اللہ کی مرسی کمانے والوں نے ادھر ہی مرسی کمائی، اور جو شخص آج تک جنت میں گیا وہ اس دنیا کے ایونیو سے گیا، اور اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یعنی دنیا کے ہی ایونیو سے گیا. سو پھر ابن رجب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیولی جو سنز اس دنیا میں کیے جاتے ہیں اور اس دنیا کو استعمال کر کے گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ایکشنز آف دا پیپل آف آدم آر سنس. سو دا ٹارگیٹ جو اللہ تعالیٰ کا ٹارگیٹ، جو کنڈیمنیشن کا ٹارگیٹ ہے وہ دنیا نہیں ہے، اٹ از دا ایسپیکٹس آف دنیا یوزڈ بائی پیپل ٹو کمٹ سنز.